ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے خصوصی پروگرام سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے موقع پر 104 سالہ عرس ہے یہ، جس پر ARYQ-TV خصوصی طور پر آپ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ یوں تو پورا سال ہی الحمدللہ جہاں جہاں حضور علیہ السلام کی محافل سجائی جاتی ہیں وہاں کلام اعلیٰ حضرت پڑھا جاتا ہے، وہاں اعلیٰ حضرت کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا ایک خاص موقع ہوتا ہے کہ جب بطور خاص نشست رکھی جاتی ہے اور آپ کے فضائل و کمالات پر بات ہوتی ہے۔ اچھا، آپ تصوف سے ایک آپ کی وابستگی اور روحانی مقام و مرتبہ جو آپ کو حاصل تھا اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے، مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ رئیس پہلے تو میں عرض کروں گا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی فقاہت اور فتاوی رضویہ کے حوالے سے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی، مجھے اس پہ جو ہے وہ قطعہ یاد آ گیا سید اشرف میاں مہروی رحمہ اللہ، رحمہ اللہ کہہ رہا ہوں، ویسے تو دعا کی جا سکتی ہے، مدت ذل العالی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اچھے عمدہ شاعر ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیر خانے کے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیر خانے ماہرہ شریف کے جو موجودہ سجادہ نشین ہیں سید امین میاں مہروی حافظہ اللہ، ان کے بھائی ہیں حضرت سید، اور بہت اچھے عمدہ شاعر ہیں، آپ کے اپنے بھی بڑے کلام ہیں، تو انہوں نے قطعہ اعلیٰ حضرت کے لکھا، بڑا ہی عمدہ قطعہ اعلیٰ حضرت، وہ کہتے ہیں منار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ کیا بات، کیا اچھی بات ہے۔ حضرت نے تو خیر یہ فرمایا تھا کہ تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، لیکن میں اس میں تصرف کر کے پہلے ہی زینے پڑھتا ہوں، مجھے اس میں ذرا حسن زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور حقیقت بھی ہے، کوئی یہ غلو بھی نہیں ہے کہ تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ یہاں تو ان کا جو مجموعہ کلام ہے، جو ان کا نعتیہ دیوان ہے ہدایت بخشش، اگلا اس کو بھی صحیح طرح نہیں سمجھ پاتا جب تک جو ہے مختلف علوم و فنون پہ اسے کمانڈ نہ ہو، مہارت نہ ہو، چہ جائے کہ فتاوی کو سمجھنا۔ اور جو بات آپ نے کی تصوف والی، تصوف کی طرف آئیے تو دیکھیں تصوف جو ہے، تصوف علمی ہو یا تصوف عملی ہو، دونوں ہی سطحوں پہ اعلیٰ حضرت ہمیں اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، امام نظر آتے ہیں۔ خود آپ نے جس طرح فقہ پہ کلام فرمایا، جس طرح حدیث پہ کلام فرمایا، جس طرح تفسیر کے حوالے سے کلام فرمایا، تصوف کے حوالے سے بھی کلام آپ نے فرمایا، باقاعدہ پورے رسالے لکھے ہیں۔ آپ کا رسالہ مبارکہ مقال عرفا باعزاز شرع علماء، آپ کا رسالہ ہے نکاح و سلافہ فی احکام البیع والخلاف بیعت والخلافہ، پھر آپ کا رسالہ ہے کشف اسرار و حقائق و دقائق، یہ رسالہ بھی تصوف کے بارے میں، اور یہ تو 3 رسالے تو الگ سے ہیں ہی صحیح، اس کے علاوہ جو مختلف آپ کی کتابوں میں، آپ کے رسائل میں، آپ کے فتاوی میں تصوف کے حوالے سے جو گفتگو ہے دونوں سطحوں پر، تصوف نظریاتی نظری کی، تصوف علمی کی، اور تصوف عملی کی، دونوں سطحوں پر عمدہ گفتگو نظر آتی ہے۔ اور آپ وہاں بھی ہمیں جس طرح فقہ میں آپ ہمیں بے بدل فقی نظر آتے ہیں، جہاں تعارض ہوتا ہے وہاں کہیں تطبیق دے رہے ہوتے ہیں، کہیں ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، تو ہی تصوف کے حوالے سے بھی جب اسرار تصوف کی بات آتی ہے، مسائل تصوف کی بات آتی ہے، تو کہیں آپ ہمیں مختلف آراء کے مابین تطبیق دیتے نظر آتے ہیں اور کہیں ترجیح دیتے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ کی فنی عظمت تصوف کے حوالے سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور عملی طور پر بھی آپ بے بدل صوفی تھے، بلکہ آپ کے زمانے کے بعض صوفیاء آپ کو قطب وقت کہا کرتے تھے، یعنی کسی خود صاحب دل کا، کسی صوفی کا آپ کو قطب وقت کہنا، حالانکہ آپ پہ غلبہ جو ہے وہ علم کا ہے ظاہری طور پر، اور عام طور پر جو صوفیاء صافیہ ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کی علمی اور تصوف کے والے سے دونوں خدمات ہوتی ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر تصوف کا غلبہ ہوتا ہے، علمی خدمات ان کی زیادہ نہیں ہوتی، ان کا ڈائمنشن نہیں ہوتا، ان کا ڈومین نہیں ہوتا، تو وہ ذرا اہل علم کو کم لفٹ کراتے ہیں، لیکن صوفی صافی ہونے کے باوجود اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو وہ قطب وقت کہہ کے تعبیر کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور خود آپ نے باقاعدہ سلوک کے منازل طے کیے ہیں، آپ کے پیر و مرشد شاہ آل رسول مہروی رحمہ اللہ، آپ نے ان سے سلوک کیا طے، اور جو بچ گیا تھا ان کا وصال ہوا حضرت کا، تو ان کے پوتے شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمہ اللہ، بقیہ منازل سلوک انہوں نے آپ کو طے کرائے، تو یعنی سلوک کی آپ نے باقاعدہ تکمیل فرمائی ہے، اس بات کی بھی تصریح موجود ہے، یعنی پریکٹیکل آپ صوفی تھے، عملاً صوفی تھے، اور جو تصوف کے نام پر بدعات و خرافات آئی ہیں، ان بدعات و خرافات کا بھی آپ نے کھل کے رد کیا ہے، بے کنی کی کلا کما کر کے رکھ دیا، تصوف کی بھی اصلاح کی، تطہیر کی، پیوریفائی کیا، جو صوفیاء کا جو سلف کا تصوف
تصوف تھا اس تصوف کو اجاگر کیا، اس کے اوپر جو دبیز پردے پڑ گئے تھے بعض ناخلفوں کے، ان دبیز پردوں کو چاک کر کے اس کا اصل حسن جو ہے وہ آپ نے سامنے لے آیا آپ. اور شاہ رسول مہروی کا آخری جملہ جو اس پہ بات ختم کروں گا کہ شاہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ بروز قیامت اگر مجھ سے پوچھے گا کہ آل رسول کیا لائے ہو میرے لیے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ احمد رضا کو لایا ہوں. اعلیٰ حضرت کے تصوف اور روحانیت میں مقام کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ ان کے پیر و مرشد ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ رب کے حضور اسے پیش کروں گا اپنے سرمایہ کے طور پر کہ میں اسے اللہ تیرے حضور لایا ہوں. تو اعلیٰ حضرت یہاں بھی اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت یہاں پر بھی، یعنی بطور مرید بھی اعلیٰ حضرت ہیں آپ، اور آپ نے اپنے پیر خانے کو بھی منتخب فرمایا تو سادات کرام کو آپ کی جو مہر تھی، جو سٹیمپ آپ لگاتے تھے فتووں پہ، اس مہر میں آپ یہ مصرع لکھتے تھے شیخ سعدی کا، منو دست و دامان آل رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مرید بننے گئے ہوں گے لیکن مراد بن گئے، اور مراد ایسے بنے کہ ظاہر ہے پیر خانے کو آپ پر ناز ہے. آپ کے لیے قاطع شرک و بدعت بھی کہا جاتا ہے. آپ کے زمانے میں جو ہے مختلف ظاہر آپ نے فتح وجات ارشاد فرمائے، اور اس زمانے میں جو پھیلی ہوئی بدعات تھی اس کے حوالے سے بھی آپ نے جو ہے بہت امور انجام دیے اور اپنے فتاوے کے ذریعے اس کو روکنے کی کوشش. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیں. اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، کوئی اور بات نہیں ملتی تو کہتے ہیں کہ بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے. تو آپ سخت نہیں تھے، بلکہ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ سختی کیوں کرتے ہیں، تو کہا کہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں کوئی کچھ نہ کہے، اور جتنی دیر وہ محبوب کو کچھ کہے نا تو مجھے کہہ ڈالے. وہ مزاج سیدنا فاروق اعظم والا کہ وہ سرکار کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جھلک ہے نا آپ کی حیات طیبہ کی، وہ امام احمد رضا خان رحمہ میں نظر آتی ہے. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھیں، یہ بات ہمیں کہنی چاہیے، بتانی چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ فتاوی لگائے ہیں، آپ نے ہر کسی پہ فتویٰ لگایا ہے، یہ سب بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. آپ نے جہاں پر فتاوی ارشاد فرمائے ہیں آپ جا کر پڑھ لیجئے کہ آپ نے ساری شرعی حجتیں پوری فرمائی ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی لوگوں کو خدا نہ خواستہ فاسق و فاجر بنایا، کافر بنایا، نہیں، ایسا نہیں، یہ بھی غلط ہے. یاد رکھیں کہ کہیں چور چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے، پولیس پکڑ لے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، کیا کرے؟ تو وہ شور مچانا شروع کر دیں کہ ہمیں پولیس نے چور بنا دیا ہے. تو بھائی پولیس نے چور نہیں بنایا ہے، چوری کی ہے، آپ نے چوری کی ہے، پولیس نے پکڑا ہے، بے نقاب کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے دین کے چوروں کو پکڑا ہے اور ان کی چوری بے نقاب فرمائی ہے. یہ ہے فرق، اس کو ذرا ہمیں سمجھنا ہوگا. دوسری ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بدعات یہ بڑا ایک جو ہے وہ اشارے کیے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے رد بدعات کا ذکر فرمایا نا، رد بدعات یہ ذرا چھوٹی سی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ قاطع بدعات تھے، بدعات کو جڑ سے اکھیڑنے والے تھے، اور مجدد کی جو شان ہوتی ہے کہ وہ بدعات کو جڑ سے اکھاڑتا ہے. آپ نے سنتوں کا احیاء فرمایا اور آپ نے بدعات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا ہے آپ نے. اب میں چند مثالیں بطور اجمالی میں دوں گا. مثال کے طور پر اس وقت یہ تھا کہ جی سفر میں، ماہ سفر میں اور محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، کہ محرم کا مہینہ اس حوالے سے، پھر سفر کا مہینہ جی منحوس ہوتا ہے. یہ آپ نے باقاعدہ تحریر فرمایا اور فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے سفر کے آخری بدھ میں ایک تھا کہ جی حضور نبی کریم علیہ السلام سے تیاب ہوئے تھے اور آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا تھا، غسل فرمایا تھا، آپ نے اس کی بھی تردید فرمائی. اچھا، اسی کے ضمن میں جی اس میں سورہ مزمل خاص یعنی ایک اورات کی شکل میں پڑھا جائے تو آپ نے فرمایا کہ نیاز کرنا، سورہ مزمل پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ رکھنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. شریعت مطالعہ کا کوئی اس میں جو ہے وہ حصہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ کسی نے جب مزار اولیاء کے مزارات پر حاضری کا ایک طریقہ پوچھا تو آپ نے باقاعدہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے حاضری دو. تفصیل میں نہیں عرض کر رہا، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو لوگ چکر لگاتے ہیں تو آپ نے فرمایا، برملا فرمایا کہ خانہ خدا کے علاوہ کسی کا بھی طواف جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار
پر انوار کا بھی طواف جائز نہیں ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کو اگر اس انداز میں آپ دیکھیں تو ہمیں اپنے دور کے اور اس دور کے ہمیں سب سے بڑے سب سے عظیم اگر قاطع بدعات نظر آتے ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمہ ہے. پھر اس کے ساتھ رسومات نکاح شادی کی رسومات جن میں بہت زیادہ بدعات شامل ہو چکی تھی, آپ نے سختی سے ان کا رد فرمایا اور باقاعدہ یہ الفاظ فرمائے کہ جو چیز بھی شریعت سے ٹکرائے گی اسے ہم نہیں مانیں گے اور اس سے ہماری جو بھی ہمارے طریقہ کار ہیں معمولات ہیں وہ اس سے خالی ہونے چاہیے. اور پیور جو شریعت مطہرہ ہے آپ نے اس کے احکامات کو بیان فرمایا. اور میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہم الحمدللہ ماننے والے ہیں, ہم سب ماننے والے ہیں, لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ ماننے کی آڑ میں اپنی دکانیں نہ چمکائیے. جی جی یہ نہ کریں کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی نماز کو قضا نہیں فرمایا. میں نے آپ کی سیرت طیبہ میں پڑھا کہ بیماری کے عالم میں بھی نماز پڑھتے تھے اور سنتوں پر عمل فرماتے تھے. تو اگر ہم ان کے نام لیوا ہیں اور آپ فجر کی نماز چھوڑ دیں, نمازیں چھوڑ دیں, آپ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں, آپ یا رسول اللہ ہم آپ پر فدا ہیں یہ نعرے لگائیں اور آپ نمازیں نہ پڑھیں, آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو چھوڑ دیں, تو یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نہیں ہے. ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ سب سے اوپر ہے. اور میں جہاں ان کے اشعار پڑھتا ہوں تو وہ آپ دیکھیں نا, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور یہ فرمایا تھا نا کہ میری قبر جب کھودنا اتنا تو رکھنا کہ کھڑا ہو جاؤں. کہا کیوں؟ کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائیں گے تو میں بیٹھا رہوں گا, میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کروں گا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پوری حیات طیبہ میں علمی کمال, فکری کمال, سارے کمالات ایک جگہ, لیکن سب سے بڑا جو کمال تھا وہ ہمیں اوروں میں اتنا نظر نہیں آتا, وہ فنا فی الرسول کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ اللہ اللہ, کیا بات, بہت خوبصورت شعر آپ نے اپنے جواب کے اختتام پر ارشاد فرمایا. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے, مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. میں خصوصی پروگرام سیدی اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ کے 104 سالہ جو سالانہ عرس ہے اس کے موقع پر RYQ TV نے خصوصی اہتمام کیا. الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں, اور وہ کون سا عاشق رسول ہوگا کہ جو اس عاشق صادق کو نہ جانتا ہو اور ان کی عشق رسول کی حرارت سے وہ واقف نہ ہو. آئیے آپ ہی کے کلام سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں. قاری محسن قادری اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کریں. لم جاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہ دوسرا جانا. البحر علا والموج تغا من بے کس و طوفان ہوش ربا, من بے کس و طوفان ہوش ربا, مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا. الروح فدا کا فزد حرقہ, یک شعلہ دیگر بر زن
عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا ناچار اس راہ پڑا جانا موری نیا پار لگا جانا سبحان اللہ. دنیا نعت کی تاریخ میں اگر اردو ادب کے حوالے سے بات کی جائے تو دیگر کلام تو بالکل ہی ہم اگر ایک طرف رکھ دیں، اعلیٰ حضرت کے اس کلام کی بھی کوئی مثل دوسرا کوئی کلام ہمیں نہیں نظر آتا. پوری نعتیہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں کہ 4 زبانوں میں بیک وقت ہر مصرے میں 4 زبانیں نظر آ رہی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ وصف جو تھا اعلیٰ حضرت ہی کا تھا اور انہی کو زیب دیتا تھا اور انہی کا مقام و مرتبہ ہے کہ انہوں نے کس انداز میں اس کو رقم کیا اور ایک سے بڑھ کر ایک شعر نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اچھا، مجتہدانہ اوصاف تو آپ میں تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے علوم میں بھی آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی. اس حوالے سے میں چاہوں گا مفتی صاحب کچھ روشنی ڈالیے. لیکن اس بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ قرآن فہمی کا بھی شاہکار ہیں اور حدیث دانی کا بھی شاہکار ہیں. ہر علم و فن میں جیسا کہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ ہر علم و فن میں اعلیٰ حضرت ہیں. قرآن فہمی کے حوالے سے بھی دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کا جو ترجمہ آپ نے فرمایا ہے، کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، اردو تراجم قرآن میں یہ شاہکار ہے، ماسٹر پیس ہے یہ کنز الایمان جو. اور آپ یہ دیکھیں ترجمے تو بہت سارے لوگوں نے کیے، لیکن ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، اپنا ایک عرف ہوتا ہے، اپنا ایک محاورہ ہوتا ہے. جب آپ ایک لفظ کا معنی اور مفہوم دوسری زبان میں اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس لفظ کو رکھتے ہیں، تو ایک لفظ اپنی اصل زبان میں اس کا کانٹیکسٹ اور طرح کا ہوتا ہے، اس کے اندر وسیع مفاہیم اور معنی ہوتے ہیں، لیکن جب دوسری زبان میں جاتا ہے تو وہاں اس کا کوئی ایک مخصوص معنی نکل رہا ہوتا ہے. بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. ایک موٹی سی مثال ایک لفظ مکر کی دیتا ہوں کہ عربی میں تو اس کے متعدد معنی ہیں، لیکن ہمارے اردو میں مکر ہمیشہ منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے. بالکل. تو کنز الایمان میں اعلیٰ نے دونوں چیزوں کا لحاظ رکھا، عربی محاورے کا بھی لحاظ رکھا ہے، اردو محاورے کا بھی لحاظ رکھا ہے. کیونکہ دیکھیں ترجمہ کرتے کس کے لیے؟ ہم ترجمہ ہم علماء کے لیے نہیں کرتے، ترجمہ ہم کرتے ہیں عوام کے لیے. تو اس لیے قرآن و حدیث کے ترجمے میں ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی اس کا ترجمہ پڑھ کے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، بہکے نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے یہاں خفیہ تدبیر کا، کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے. پہلے خفیہ تدبیر کہا، پھر چھپی تدبیر کہا. تو یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اعلیٰ حضرت، اور ہمارے ترجمہ کرنے والوں کو بھی چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب اردو تراجم پڑھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے یا حدیث کے، تو چونکہ وہ اصل سیاق و سباق سے آگاہ نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے خود بھی غلط فہمیوں میں پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی غلط فہمیوں میں ڈالتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ عوام کے سامنے آپ نے جو بات پیش کرنی ہے اس زبان کی رعایت کر کے اس کی روح رعایت ضرور کرنی چاہیے. اور حدیث تفسیر اعلیٰ حضرت نے جو کلام فرمایا، الگ سے تفسیر نہیں لکھی، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو کلام کیا ہے صرف فتاوی کے اندر، اسی کو اگر انہوں نے جمع کی ہے تو 4 جلدیں بن گئی صرف اس پر کہ جو تفسیر سے متعلقہ کلام تھا. اور حدیث کی کیا بات کریں، حدیث پہ تو آپ نے سبحان اللہ اس پہ اگر انہوں نے کام کیا، جامع الحدیث کے نام سے 6 جلدیں خالی اس کی نکال لیں گے، جس پہ اعلیٰ حضرت کے جو صرف 300 کتابوں میں جو حدیث تھی ان کو جمع کرنے پہ. باقی تو اور چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالتا کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح علوم حدیث پہ کس طرح آپ نے کام کیا ہے. سبحان اللہ.
الحاج محمود الحسن اشرفی عقیدت نظر کریں گے انشاءاللہ مختصراً، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی جانب بڑھیں گے. بسم اللہ. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیاء اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. بہت ہی خوبصورت انداز میں الحاج محمود الحسن اشرفی نے کلام اعلیٰ حضرت پیش کیا. خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را. ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا کے لیے میں التماس گزار ہوں حضرت قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے کہ آج کے اس پروگرام کے اختتام پر دعا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری یہ حاضری اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بسم اللہ. میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ ARY تمام فیملی ہمیشہ عشق رسول کے فروغ کے حوالے سے صف اول میں رہی، اور خاص طور پر قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب کے جب بھی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسے ولی کامل نہیں کہ جن کا عرس حاجی صاحب نے QTV پر نہ کیا ہو، چاہے وہ علمی اعتبار سے وہ جید ہوں یا روحانی اعتبار سے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام بزرگوں سے اور بالخصوص امام احمد رضا خان علیہ رحمہ سے ان کا عشق، ان کی محبت، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے. آمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وبارك وسلم. اللهم أعنا على تلاوة القرآن. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم طهر قلبي من النفاق، آمين. وعملي من الرياء، آمين. ولساني من الكذب، آمين. وعيني من الخيانة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. یا الہ العالمین ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا الہ العالمین نعت خوانوں نے
حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نعتیں پڑھی، علماء نے جو فرمایا، جو سنا گیا، یہ سب کا سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، دنیا بھر میں اس وقت جتنے کلام پاک پڑھے گئے، جو کچھ پڑھا گیا، یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ اس کا ثواب تیرے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے وسیلے سے تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، تمام ازواج مطہرات، تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ بالخصوص اس کا ثواب یا الہ العالمین اے آر وائی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں، مرحوم حاجی عبدالرزاق صاحب، ان کے والدین، آمین۔ اور حاجی عبدالرزاق صاحب کی اہلیہ مرحومہ، حاجی جان محمد صاحب کی اہلیہ مرحومہ، اس کے علاوہ جتنے مرحومین ہیں سب کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اے آر وائی فیملی کو ہر تکلیف سے، ہر مشکلات سے، تمام مصیبتوں سے محفوظ و مامون فرما۔ حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ و مامون فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے قبلہ حاجی عبدالرؤوف صاحب کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ ان کا سایہ، تمام بھائیوں کا سایہ ہم سب پر تا دیر صحت عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما۔ یا الہ العالمین سہیل شمس کو صحت عافیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان کے مرحوم والدین کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین محترم سہیل شمس کے رزق حلال میں ترقی عطا فرما، انہیں بری نظر سے محفوظ و مامون فرما، ان کی تمام دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما۔ یا الہ العالمین اے مالک و مولا جتنے بھی سیلاب زدگان ہیں، اے مالک و مولا جو اس میں زخمی ہیں، بیمار ہیں، انہیں شفا یاب فرما۔ جو اس دنیا سے گزر چکے، یا الہ العالمین اے مالک و مولا ان کی فیملیز کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ جو ایمان کی حالت میں تیری بارگاہ میں آئے مولا شہادت کا رتبہ عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین تمام خانوادہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہم سب پر تا صبح قیامت جاری و ساری فرما۔ امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کو تا صبح قیامت جاری و ساری فرما۔ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہماری ایک ایک دعا پر کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا